کہ وہ داعش کی سرکوبی کے لیے شام میں اپنی فوج بھیجے گا، میں کسی حد تک سعودیہ کے اس فیصلے پر اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو وہی بات ہے جو پچھلے 9 ماہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ داعش بہانہ ہے، شام ٹھکانا ہے اور سعودی عرب نشانہ ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کہیں داعش کی آڑ میں سعودی عرب کو گھیرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہو رہی۔ میری رائے میں سعودی عرب کو اپنے اس فیصلے پر اس تناظر میں نظر ثانی کرنی چاہیے جب ماضی قریب میں پہلے روس اور پھر اس کے بعد امریکہ نے اپنی انتہائی تربیت یافتہ فورسز کے ساتھ اور جدید ترین ٹیکنالوجی اور انتہائی مہلک اسلحے کے سمیت افغانستان میں جلغار کی۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا اگر ایک جانب افغانستان سے ماسکو، اپنا نیو یارک اور واشنگٹن میں تابوتوں کے تابوت جا رہے ہیں، تو دوسری جانب اس جنگ، اس فوجی مداخلت کی وجہ سے ہونے والے باہری اخراجات کی وجہ سے وہاں کی رائے عامہ اپنی حکومتوں کے خلاف ہو گئی۔ لیکن اس دوران روس اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف ایک تاریخ کی بدترین پراکسی وار کا آغاز کیا جو ہنوز جاری ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے اپنے ہر دور میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور کوئی ایسا جذباتی قدم نہیں اٹھایا جس سے روس اور امریکہ کے خفیہ عزائم کی تکمیل ہوتی ہو، بلکہ ہر پراکسی وار کو انکاؤنٹر کرتے ہوئے انہوں نے روس اور امریکہ کو افغانستان سے ذلت امیز طریقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میری رائے میں سعودیہ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت سعودیہ کی سرحد پر شدت پسند حوثیوں کا فتنہ پوری طرح متحرک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے سعودیہ اس وقت پچھلے 10 ماہ سے حالت جنگ میں ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ دشمن کہیں سعودی عرب کو یمن سے توجہ ہٹانے کے لیے اور سعودی عرب کے اندر پوری شدت کے ساتھ پراکسی وار شروع کرنے کے لیے سعودی عرب کو ایک بین الاقوامی سازش کے تحت شام کے اندر گھیرنے کی ناپاک سازش تو نہیں کر رہے، کیونکہ اس دور میں کسی بھی ملک کے اندر کے لیے 2 محاذوں پر لڑنا تقریباً ناممکن ہے، جبکہ دشمن پہلے ہی سعودی عرب کے اندر نفوذ کر چکا ہے۔ سعودیہ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب امریکہ اور روس نے افغانستان پر ننگی تحریک کا ارتکاب کیا تو اس وقت پاکستان کی حکومت نے مسئلہ کشمیر کو کچھ عرصہ کے لیے ایک سائڈ پر کر دیا گیا، کیونکہ پاکستان سمجھ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کو افغانستان میں روس اور امریکہ کی شکل میں ایک ہولناک دشمن کا سامنا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں اس وقت سعودی عرب کو پاکستان کی اسی ہی حکمت عملی کو اپنانا چاہیے۔ در حقیقت شام میں ایران اپنی مسلح ملیشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی فوج کو وہاں لا کر انتہائی عسکری اسٹریٹجی کا غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ پوری طرح پھنس چکا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اگر وہ وہاں سے فوج بلاتا ہے تو پھر اس کو یمن، عراق، شام اور لبنان سے اور بحرین سے اپنی اس پراکسی وار کو لپیٹ کر مکمل طور پر تہران تک محدود کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کو ایک یقینی واضح شکست ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران ایسا بالکل نہیں کرے گا، بے شک اس کو اپنے جرنیلوں کے تابوت ہی وصول کرنے پڑے۔ جہاں تک ایرانی پاسداران انقلاب کے اس بیان کا تعلق ہے کہ سعودی عرب کے پاس نہ ہی صلاحیت ہے اور نہ ہی ہمت، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بیان سعودی حکومت اور اس کی عسکری قیادت کو اشتعال دینے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ سعودیہ اس کے ٹرانس میں آ کر شام میں فوج کشی کی بھیانک غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے، جس طرح پچھلے سال کبھی بیروت، کبھی سنا، کبھی بغداد، کبھی دمشق کو ایرانی حکومت کا حصہ قرار دے کر اللہ کے لسانیت کے فطرے کو بھڑکایا گیا۔ یعنی ان بیانات کی آڑ میں عربوں کی انا اور جذبات سے گھنونا کھیل کھیلا گیا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران سعودیہ کے خلاف ہولناک قسم کی سائیکو اور پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ سعودیہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران کے ان اشتعال انگیز بیانات کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ناجائز سے ہونی نسل پرست ریاست کی طرح ایرانی رجیم کی بھی یہ شدید خواہش ہے کہ جس طرح ایران شام میں فوج بھیج کر بری طرح پھنس چکا ہے، اسی طرح ایک دفعہ سعودی عرب داعش کے بہانے شام میں فوج اتارے۔ میری رائے میں اگر ایک دفعہ سعودیہ شام میں فوج لایا تو سعودیہ کے لیے ایران کی طرح واپسی کا راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ اسی لیے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ داعش ایک بہانہ ہے، شام ٹھکانہ ہے اور سعودی عرب یعنی حرمین شریفین نشانہ ہے۔